رما صاحبہ یہ فرمائیے زندگی کی سب سے تلخ ترین یاد؟ فیملی میں کچھ ایسے ممبر تھے جنہیں لگتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتی، کچھ باتیں ان کی کچھ فکرے کہ انہیں تو کچھ نہیں کرنا، انہیں تو پڑھنا نہیں ہے، بس گیماں چ پئی ہوئی ہے، انہیں گیماں نہیں، انہیں کچھ نہیں کرنا، بس ایویں کھیڈ کھوڈ کے اتوں واپس آ جانا ہے۔ تو وہ چیزیں جن لوگوں نے کہیں بہت اپنے تھے، وہ برا لگتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ وہ چیزیں آج ڈیلیٹ ہو جائیں، وہ نہ کہیں، وہ نہ ہوتے، وہ نہ کہتے۔ جو میں نے سفر طے کیا ہے اس میں وہ یاد آتی ہیں کبھی تو وہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا تھا، لیکن اس بات نے مجھے طاقت بھی دی ہے کہ وہ کہتے تھے یہ نہیں کر سکتی، تو پھر سوچا نہیں رما تم نے یہی تو کرنا ہے، یہی کر کے دکھانا ہے۔ اور آج وہی لوگ ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آج کہتے ہیں ہماری بیٹی، ہم تو کہتے ہی یہ تھے کہ ہماری بیٹی بہت کچھ کرے گی، آگے بڑھے گی، اور ہمیں پتا تھا یہ سب یہ کرے گی۔ میں تو پہلے کہتے ہیں رما چیمپئن ہے۔ یہ تھا۔ عبید صاحب آپ کو کبھی اس قسم کے چیلنج کا سامنا رہا؟ بالکل ایسے جی۔ اچھا، تلخ ترین یاد؟ شروع میں نا جب میں ایف ایم بھی کرتا تھا، میں اسٹوڈنٹ لائف سے میں نے ایف ایم ریڈیو پر پروگرام کرنا شروع کر دیا رات کو، تو کچھ قریبی رشتہ داروں نے بھی مطلب لوگوں نے کہنا، ابو سے کہتے تم مکینک ہو، تمہارے بیٹے بڑے خرچے ہوتے ہیں پڑھائی کے، کہاں لگے ہوئے، اس کو کام سکھاؤ اپنے ساتھ جا کے۔ الحمدللہ آج میں تو پڑھ لکھ کے پروفیسر لگ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی مزید کرم کرے، ان پر بھی کرم کرے۔ وہ جب کہتے تھے تو ابو کو بھی تکلیف ہوتی تھی، مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یار ہم نہیں ہیں مالی طور پہ اسٹرانگ، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس طرح جب ہم کسی کو بھی خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں خواب کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اب تو الحمدللہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ رب پورا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو ساری کیفیت رہی، یہ جو چیزیں دکھ دیتی ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، یہ جو تلخ یادیں ہوتی ہیں، مینے ہوندے نے نا، ہاں جی، اس پہ کبھی کچھ کہا، کبھی شعر میں آیا یہ تجربہ؟ اداسیوں کو خوشی کے سروں میں گاتا ہوں، میں زندگی میں غزل کی فضا بناتا ہوں، حقیقتاً ہے منافق میں جانتا ہوں مگر، حقیقتاً ہے منافق میں جانتا ہوں مگر، مروتاً انہیں ہنس کر گلے لگاتا ہوں۔ پھر ایک اور غزل میں بھی کچھ اس طرح کے ہی نظارہ دیکھنے کو ملے گا کہ تو ہوا کے ہاتھ پہ چاہتوں کا دیا جلانے کی ضد نہ کر، یہ اداس لوگوں کا شہر ہے یہاں مسکرانے کی ضد نہ کر، میں ہوں دوستوں کا ڈسا ہوا میرا غم ہے حد سے بڑھا ہوا، میں ہوں دوستوں کا ڈسا ہوا میرا غم ہے حد سے بڑھا ہوا، میں شکستہ گھر کی مثال ہوں میرے پاس آنے کی ضد نہ کر۔ اور شاہ جی، میں تیری غزل تو نہیں ہوں نا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں، میں تیری غزل تو نہیں ہوں نا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں، میں تو ایک مصرعِ درد ہوں مجھے گنگنانے کی ضد نہ کر۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ رما بیگ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زندگی مشکل ہے، اچھا، زندگی اسٹرگل ہے، جو بہت زیادہ اسٹرگل کر کے ہمیں اپنے گولز تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اگر ہاں گولز کسی لیے بھی ہو تو اچیومنٹس مطلب اس کے لیے اسٹرگل تو ضروری ہے۔ اور مجھے آپ کی بات سے لگا کہ اتنی آپ اپنی کامیابیوں کے اس سے اچیومنٹ کے دور سے گزر رہی ہیں، پھر بھی لگتا ہے وہ زندگی کی مشکل کی گونج ہے، اس نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مفید صاحب، زندگی تیرے لیے ہم نے چنا ہے جس کو، میرا شعر نہیں ہے، زندگی تیرے لیے ہم نے چنا ہے جس کو، کیسے ممکن ہے کہ وہ راستہ دشوار نہ ہو۔ زندگی مختلف رنگوں کا خوبصورت کینوس ہے میرے نزدیک، جس میں غم خوشی اور سب کچھ ساتھ ساتھ، طرح طرح کے، اور اسی کا نام زندگی ہے، اور یہی حسن ہے زندگی۔ بہت بہت شکریہ رما بیگ صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ آپ کا، ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے اس پروگرام میں آ کر، میں بہت خوش ہوں، اور بلکہ آج بہت زیادہ لائٹ فیل کر رہی ہوں، جیسے اپنے اندر کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے شیئر کر لی ہیں۔ بہت اچھا کیا، اور یہ بہت اچھا لگا۔ ہاں بہت اچھا کیا آپ نے ساری باتیں شیئر کی، جی یہ آپ کے لیے تو اچھا ہے ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں لاکھوں کروڑوں جو خواتین دیکھیں گی، جو مرد حضرات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ان رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے، جو بیٹیاں دیکھیں گی، جو ماں باپ دیکھیں گے، ان سب کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اور شہباز صاحب حضور، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ وسیع بھائی، آپ نے اتنی محبت سے بلایا۔ اور میں چاہوں گا کہ بھئی آخر میں آپ ہی کی کسی غزل پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں،
सो थैंक यू रमा, थैंक यू प्रोफेसर साहब, और कुछ सुना दीजिए आखिर में। किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे, किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे, जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह। किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे, जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। अच्छे प्रोफेसर। और अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, वाह, अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते, तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। ब्यूटीफुल, क्या कहना, क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रमा, आप तशरीफ लाई। वैसे ही बताइए, जो ईस्टर्न लिबास होता है ख़वातीन का, चूँकि आपने इस पर गुफ्तगू की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये फिर उसके बाद आपने नहीं पहना या पहन? कभी नहीं पहना। नहीं पहना? नहीं पहना। अच्छा, ओ घर में भी नहीं पहना कभी? नहीं, घर में भी नहीं पहना। अब तो लगता है मुझे पता नहीं ओढ़ना ही नहीं आएगा, पहना ही नहीं आएगा। बहुत अरसा हो गया है। ओह, मेरे ख्याल में हम वाइड अप ही करते हैं, आप तो सबको ही रुला देंगे वरना, है। वेरी सैड है। और आप चाहती हैं पहनना है? अल्लाह करे हो जाए। हाँ, हो जाए। तो फिर इसलिए मैंने आपकी ये ख्वाहिश चूँकि जान ली, इसलिए मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जब दोबारा आप तशरीफ़ लाएं, प्रोफेसर साहब भी तशरीफ़ लाएं, तो आपकी खुशी के मर्ज़ी के मुताबिक ईस्टर्न लिबास, है ना? ज़रूर। जी बाकी जी तो जो आपका दिल करे। जी जी। तो मगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप भी मिस करती हैं उसे। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और फातिमा की तो हालत गैर हुई है भाई। फातिमा को बहुत मेरे ख्याल में और मेरे ख्याल में सभी ने कनेक्ट किया होगा इससे, ये बात है ही बहुत तकलीफ दे। तो बहुत ही मुख्तलिफ नौइयत का शो रहा आज का, है ना, रमा और प्रोफेसर साहब की मौजूदगी में। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और आखिर में यही दुआ है, जो हमारे शायर हैं, अदीब हैं, हम सब भी ये लाज़िम बात है एक ऐसे माशरे का ख्वाब देखते हैं जिसमें चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जिस तबके को निस्बतन और मजबूत करने की ज़रूरत है, वो आज़ादी के साथ अपनी रोज़मर्रा के काम होते हैं, अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो ख्वाब होते हैं, कि घूमना भी चाहें तो आज़ादी के साथ निकल सकें, आ जा सकें, उनको अपनी आमद व रफ्त में कोई दिक्कत ना हो, ये परेशानी ना हो कि कोई फ़िक्रा कसेगा। और आई विश के ऐसा मुआशरा बन सके जिसमें कभी कोई रमा जैसी जो ख़ातून है वो सिर्फ इस वजह से अपना हुलिया तब्दील न करे, बाल न कटवाए, कि उसको थोड़ी सी हिफाजत, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा उन फ़िक्रों से बचना है। बहुत तकलीफ़ दे बात है। आई विश कि हम एक ऐसा मुआशरा बना सकें जिसमें हमारी ख़वातीन भी बहुत महफूज अपने आप को महसूस कर सकें। अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। ये था आज का ज़बरदस्त।